السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جو قافلہ جس میں تاجر کے روپ میں جاسوس، سمندری زخمی اور 6 حسین و جمیل لڑکیاں جو جنگی محاذ کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ان کو قہرہ لے جایا جا رہا تھا، ان کی نظر لاشوں پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے ارد گرد ان کے ہتھیار بھی بکھرے ہوئے ہیں، ان میں کمانیں اور ترکش بھی تھے، برچیاں، تلواریں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ قیدیوں نے یہ ہتھیار دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی، اور رابن جو کہ صلیبی کمانڈر تھا، کماندار نے اس لڑکی سے کچھ کہا جس نے مصری کمانڈر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لاشیں اور ہتھیار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، دائیں طرف ٹیلوں کے قریب سرسبز جگہ تھی، پانی بھی نظر آ رہا تھا، سبزہ ٹیلوں کے اوپر تک گیا ہوا تھا۔ لڑکی نے کمانڈر کو اشارہ کیا تو وہ اس کے قریب چلا گیا۔ لڑکی نے کہا، یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہیں رک جاتے ہیں۔ مصری نے قافلے کا رخ پھیر دیا اور سبز ٹیلے کے قریب پانی کے چشمے پر جا رکا۔ رات یہیں بسر کرنی تھی۔ سب گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے، جانور پانی پر ٹوٹ پڑے۔ رات گزارنے کے لیے اچھی جگہ دیکھی جانے لگی۔ 2 ٹیلوں کے درمیان جگہ کشادہ بھی تھی اور وہاں سبزہ بھی تھا، یہی جگہ منتخب کر لی گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو سب سو گئے۔ مصری جاگ رہا تھا اور لڑکی بھی جاگ رہی تھی۔ اس رات اسے خاص طور پر جاگنا اور مصری کمانڈر کو پوری طرح مدہوش کرنا تھا۔ اسے جب خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی تو وہ مصری کے پاس چلی گئی۔ اس لڑکی کی خاطر وہ سب سے الگ دور ہٹ کر لیٹا ہوا تھا۔ لڑکی اسے ٹیلی کی اوٹ میں لے گئی اور وہاں سے اور زیادہ دور جانے کی خواہش ظاہر کی۔ مصری اس کی خواہشوں کا غلام ہو گیا۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ آج رات لڑکی اسے ایک خاص مقصد کے لیے دور لے جا رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور لڑکی اسے 3 ٹیلوں سے بھی پرے لے گئی۔ ادھر رابع نے جب دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرے محافظ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تو اس نے لیٹے لیٹے اپنے ایک ساتھی کو جگایا۔ اس نے ساتھی والے کو جگایا۔ اسی طرح رابن کے 4 ساتھی بھی جاگ اٹھے۔ محافظ ان سے ذرا دور سوئے ہوئے تھے۔ مصری کمانڈر کو لڑکی نے اتنا بے پرواہ کر دیا تھا کہ رات کو وہ سنتری کھڑا نہیں کرتا تھا۔ پہلے رابن پیٹ کے بل رینگتا ہوا محافظوں سے دور چلا گیا، اس کے بعد اس کے 4 ساتھی بھی چلے گئے۔ ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر وہ تیز تیز چلنے لگے اور لاشوں تک پہنچ گئے۔ ٹٹول ٹٹول کر انہوں نے 3 کمانے اور ترکش اٹھائے اور ایک ایک برچھی اٹھا لی۔ اسی مقصد کے انہوں نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ کمانڈر سے یہی کہے کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے۔ وہ ہتھیار لے کر واپس ہوئے۔ اب وہ اکٹھے تھے۔ وہ سوئے ہوئے محافظوں کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ رابع نے ایک محافظ کے سینے میں برچھی مارنے کے لیے برچھی ذرا اوپر اٹھائی، باقی 4 بھی ایک ایک محافظ کے سر پر کھڑے تھے۔ یہ نہایت کامیاب چال تھی۔ وہ بیک وقت 4 محافظوں کو ختم کر سکتے تھے اور باقی 11 کے سنبھلنے تک انہیں بھی ختم کرنا مشکل نہیں تھا۔ پیچھے 3 شتربان تھے اور مصری کمانڈر، اور وہ آسان شکار تھے۔ رابن نے جو ہی برچھی اوپر اٹھائی، زناٹا سا سنائی دیا اور ایک تیر رابن کے سینے میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیر رابن کے ساتھی کے سینے میں لگا۔ وہ ڈولے ان کے 3 ساتھی ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ 2 تیر آئے اور 2 اور قیدی اوندھے ہو گئے۔ آخری قیدی بھاگنے کے لیے پیچھے مڑا تو ایک تیر اس کے پہلو میں اتر گیا۔ یہ کانڈ اتنی خاموشی سے ہو گیا کہ ان محافظوں میں سے کسی کی آنکھ نہ کھلی جن کے سروں پر موت آن کھڑی ہوئی تھی۔ تیر اندازہ آگے آ گئے۔ انہوں نے مشعلیں روشن کی۔ یہ 2 محافظ تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا تھا کہ انہیں منزل پر پہنچنا چاہیے۔ وہ دیانتدار تھے۔ وہ سوئے ہوئے تھے۔ جب 4 قیدی ان کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کو جگایا اور قیدیوں کا تعاقب دبے پاؤں کیا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر قیدی نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں تیروں سے ختم کر دیں گے، مگر اس سے پہلے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ اندھیرے میں انہیں جو کچھ نظر آتا رہا وہ دیکھتے رہے۔ قیدی ہتھیار اٹھا کر واپس آئے تو دونوں محافظ آ کر ٹیلے کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی قیدیوں نے محافظوں کو برچیاں مارنے کے لیے برچیاں اٹھائیں، انہوں نے تیر چلا دیے، پھر 4 کو ختم کر دیا۔
انہوں نے اپنے کمانڈر کو آواز دی تو اسے لاپتہ پایا۔ اس آواز سے لڑکیاں بھی جاگ اٹھی اور باقی محافظ بھی جاگے۔ لڑکیوں نے اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھی، ہر ایک لاش میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ لڑکیاں خاموشی سے لاشوں کو دیکھتی رہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی آج رات کیا کریں گے۔ مصری کمانڈر وہاں نہیں تھا اور ایک لڑکی بھی غائب تھی۔ محافظوں کو معلوم نہیں تھا کہ جب ان قیدی جاسوسوں کے سینے میں تیر داخل ہوئے تھے، بالکل اسی وقت ان کے مصری کمانڈر کی پیٹھ میں ایک خنجر اتر گیا تھا۔ اس کی لاش تیسرے ٹیلے کے ساتھ پڑی تھی۔ اس رات صحرا کی ریت خون کی پیاسی معلوم ہوتی تھی۔ مصری کمانڈر اپنی محافظ دستے اور قیدیوں سے بے خبر اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور لڑکی اسے خاصا دور لے گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی ایک خونی ڈرامہ کھیلیں گے۔ لڑکی مصری کو ایک ٹیلے کے ساتھ لے کر بیٹھ گئی۔ اسی ٹیلے سے ذرا پرے بالیان اور اس کے 6 محافظوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ان کے گھوڑے کوئی دور بندھے ہوئے تھے۔ بالیان موبی کو ساتھ لیے ٹیلے کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ موبی نے نیچے بچھانے کے لیے ایک دری اٹھا رکھی تھی۔ بالیان محافظوں سے دور جا کر اس لڑکی کے ساتھ عیش و عشرت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دری بچھا دی اور موبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ رات کے سکوت میں انہیں قریب سے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ جو کہ اور دم ساتھ کر سننے لگے۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ بالیان اور وہ بھی دبے پاؤں اس طرف آئے اور ٹیلے کی اور سے دیکھا۔ انہیں 2 سائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک عورت اور ایک مرد ہے۔ موبی اور زیادہ قریب ہو گئی اور غور سے باتیں سننے لگی۔ مصری کمانڈر کے ساتھ اس لڑکی نے ایسی واضح باتیں کی کہ موبی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی ساتھی لڑکی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسے گہرا لے جایا جا رہا ہے۔ مصری نے جو باتیں کی وہ تو بالکل صاف تھی، کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ موبی جان گئی تھی کہ یہ مصری اس لڑکی کی مجبوری کے عالم میں عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ موبی نے یہ بالکل نہ سوچا تھا کہ ارد گرد کوئی اور بھی ہوگا۔ اس نے جو ارادہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کچھ کہا، یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو خدا را بچا لو۔ یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست۔ اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اس سے بچا لو اور اپنے سفری حرم میں شامل کر لو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے کمر بند سے خنجر نکالا اور بہت دیری سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اسی تیزی سے ایک اور وار کیا۔ لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی۔ وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہے۔ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ 15 محافظوں کے پہرے میں ہیں۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لیا۔ ان کے پاس کمانیں اور دوسرے ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکیاں انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے چل پڑی۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی۔ اس نے ٹیلے کی اور میں جا کر دیکھا، وہاں بڑی بڑی 2 مشعلیں جل رہی تھیں۔ ان کے ڈنڈے زمین پر گڑے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا۔ اسے روشنی میں 5 لڑکیاں الگ الگ کھڑی نظر آ رہی تھیں اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکی کی سسکیاں نکلنے لگی۔ موبی کے اکسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔ ان کی تعداد اب 14 تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے۔ تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔ باقی ابھی سمجھ نہ سکے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا۔ باقی دور گئے تھے۔ ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا، دوسرا ذرا سست نکلا اور بھی سودانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ 3 شتربان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے۔ وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ مشالوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ ہر لاش ایک تیر لیے ہوئے تھی اور ایک میں 3 تیر پیواز تھے۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی۔ اتنے میں ایک گھوڑے کی سر پر دوڑنے کی آوازیں سنائی دی جو دور نکل گئیں۔
بالیان نے کہا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، ان میں ایک بچ کر نکل گیا ہے، وہ کہرا کی سمت گیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ لیے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک گھوڑا بمازین غائب تھا، اس بچ کر نکل جانے والے محافظ لے گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں تک نہیں جا سکتا تھا، چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے 8 گھوڑے بندھے ہوئے نظر آئے۔ زینیں پاس ہی پڑی تھی، اس نے گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا۔ بالیان نے 14 گھوڑوں پر زینیں کسوائیں، سامان 2 گھوڑوں پر لادا اور باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں نے موبی کو سنایا کہ ان پر کیا بیتی اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابن اور اس کے ساتھی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے نکلے گئے تھے، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مارے گئے۔ موبی نے کہا ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدا یسوع مسیح ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا۔ بحیرہ روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہماری 2 سوڈانی فوج کو شکست ہوئی۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلائر اور قابلات بھی اور ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے۔ معلوم نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ہمارے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بالیان نے کہا میرے شیروں کا کمال تم نے دیکھ لیا ہے۔ جس وقت قیدیوں کا قافلہ لاشوں کے پاس ٹیلوں میں رکا، اس وقت ساحل پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے کیمپ میں 3 آدمی داخل ہوئے۔ وہ اٹلی کی زبان بولتے تھے، ان کا لباس بھی اٹلی کے دیہاتیوں جیسا تھا، ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اٹلی کے جنگی قیدیوں سے معلوم کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ یہ اٹلی سے آئے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہ یہاں کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں بہاؤالدین شداد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر حاضری میں شداد کیمپ کمانڈر تھا۔ اٹلی کا ایک جنگی قیدی بلا لیا گیا، وہ مصر کی زبان بھی جانتا تھا۔ اس کی مدد سے ان آدمیوں کے ساتھ باتیں ہوئی۔ ان 3 آدمیوں میں ایک ادھیڑ عمر تھا اور 2 جوان تھے۔ تینوں نے ایک ہی جیسی بات سنائی۔ تینوں کی ایک جوان بہن کو صلیبی فوج ان کے گھروں سے اٹھا لائے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ وہ لڑکیاں مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ گئی ہیں، یہ اپنی بہنوں کو تلاش میں آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں 7 لڑکیاں آئی تھیں، انہوں نے یہی کہانی سنائی تھی، مگر 7ویں جاسوس نکلی۔ ان تینوں نے کہا کہ ہماری بہنوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تو غریب اور مظلوم لوگ ہیں، کسی سے کشتی مانگ کر اتنی دور آئے ہیں۔ ہم غریبوں کی بہنیں جاسوسی کی جرات کیسے کر سکتی ہیں؟ ہمیں ان 7 لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں وہ کون ہوں گی۔ ہم تو اپنی بہنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی لڑکی نہیں۔ شداد نے بتایا یہی 7 لڑکیاں تھیں، جن میں سے ایک لاپتہ ہو گئی تھی اور باقی 6 کو پرسوں صبح یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو کہہ رہا چلے جاؤ، ہمارا سلطان رحم دل انسان ہے، تمہیں لڑکیاں دکھا دے گا۔ نہیں، ایک نے کہا ہماری بہنیں جاسوس نہیں، وہ 7 کوئی اور ہوں گی، ہماری بہنیں سمندر میں ڈوب گئی ہوں گی یا ہمارے ہی فوجیوں نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوگا۔ بہاؤالدین شداد نیک خصلت انسان تھا، اس نے ان دیہاتوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ اگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا۔ دوستو، نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔